کوٹ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر حج بیت اللہ ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ شلوار قمیض ہے, پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, کرتا پہنا کرتے تھے. اور ہمارا کلچر جو ہے وہ دستار پہننا ہے, سر کے اوپر ٹوپی پہننا ہے. یہ ہمارا کلچر وائز آپ دیکھیں, ایک منٹ کے لیے آپ جو ہے لوگ اب مذہب سے معاذ اللہ جو ہے نفرت بھی کرنا شروع ہوا. آپ چلیں کلچر کو ہی دیکھ لیں تو مسلمانوں کا کلچر بھی یہ. عزیز دوستو, بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھیں, لیکن ادب یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں. ادب یہ ہے. لیکن جب اس کی بارگاہ میں چلے جائیں, جب یہ دن آ جائیں حج کے, وہاں پر ادب یہ ہے کہ آپ سر کو برہنہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جائیں. اس لیے کہ میرا خلیل ان دنوں میں ایسی مشکل میں تھا, ایسی پریشانی کی کیفیت میں تھا کہ وہ اپنے سر پر کپڑا بھی نہیں لے سکے تھے ان دنوں میں. بس اللہ اس جو ہے دوبارہ پھر ایک مرتبہ اس ادا کا نظارہ کرنا چاہتا ہے. اللہ ایک مرتبہ پھر بندے کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے جس حال میں اس کا خلیل تھا. بس یہی تو اس کی ادا ہے نا جو اسے پسند آ جاتی ہے. حج نام جو ہے وہ رکوع سجود کا نام نہیں ہے. حج نام کعبۃ اللہ میں جانے کا نام نہیں ہے. حج جو ہے وہ وہاں پر وزٹ کرنے کا نام نہیں ہے. پتھروں کو دیکھنے کا نام حج نہیں ہے. حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا. بس ان اداؤں کو اللہ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھنا چاہتا ہے کہ میرے خلیل ایک دور تھا جب تیری زندگی آزمائشوں سے دوچار تھی. اس دور میں تو نے ہمیں خوش رکھا تھا. اب تیرے رب ذوالجلال کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیامت تک کے لیے تیرے نام کو زندہ و جاوید کر دینا چاہتا ہوں. جب بھی لوگ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے, جب بھی لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے, جب تک وہ آپ کی اداؤں کو اپنائیں گے نہیں, میں ان کا حج قبول نہیں کروں گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہ اسلام میں قربانی کا تصور ہے کہ انسان سب کچھ قربان کر دے اللہ کی بارگاہ میں. اسلام کا معنی دیکھیے کیا ہے. اسلام کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا, اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا, اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا, سب کچھ اپنے وجود کو, اپنی انا کو, اپنی ذاتی جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دینا. دیکھیے انسان جو ہے یوں اکڑ کے چلتا ہے تو یہ اکڑنا یہ اس کے تکبر کی علامت تھی. جب اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو گویا کہ اس نے اسلام کو اڈاپٹ کیا. یہ ہے اسلام. یہ ناک یہ اس کی عزت کی علامت تھی. لیکن ناک کو زمین پر کون رگڑتا ہے مجھے بتائیے, مٹی پر ناک کو کون رگڑتا ہے؟ لیکن ایک انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا یہی تو میری عزت تھی, جو کچھ میری آبرو تھی, جو کچھ تھا میرے پاس وہ سب کچھ میں نے تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے, اور رکھ کر پھر اعلان کرتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی, میں کچھ بھی نہیں, تو سب کچھ ہے. میں کچھ بھی نہیں, میں کائنات کا سب سے عاجز ترین انسان ہوں, اور سبحان ربی الاعلی, تو کائنات کی ہر شے سے بلند ہے, پاک ہے تو ذات. اس نے قربان کر دیا ہے اپنے آپ. جب یہ قربان کیا ہے تو یہی تو اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لوگوں سن لو, کوئی بھی تم میں سے شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. آپ اس حدیث کو سنیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. دین کے بڑے بڑے دعوے دار جہاں آ کر جو ہے وہ ان کا سارا مطلب ہے چٹا وٹا کھل جاتا ہے. بڑے بڑے دین کے دعوے دار اس ایک حدیث پر عمل جو ہے نا وہ کیا ہمارا ہے, ہمارا سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. ہم اوپر سے کچھ اور ہے, اندر سے کچھ اور ہے. ہمارا ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. زبان سے ہم کچھ اور کہتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے, زجر فجر میں تضاد ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سارے معاملات
اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، معاملات طے کرنا، کاروبار زندگی کرنا، شادی کرنا، ازدواجی معاملات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جب جو میں لے کر آیا ہوں، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اور اس پر محدثین نے کہا ہے کہ کیسے انسان خود کو خدا کے تابع کرے۔ کہتے ہیں کہ ایسے انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دے جیسے مردے کو نہلانے والے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب مردے کی اس میں کوئی اپنی مرضی ہے نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی خواہش نہیں ہے، کوئی اس کی تمنا باقی نہیں ہے، کوئی اس کی آرزو، کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے نہلانے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے اسے دائیں پہلو پر لیٹائے یا بائیں پہلو پر لیٹائے، وہ تو ڈیڈ باڈی ہے، وہ چاہے اس کو اٹھا کر بٹھائے، وہ چاہے اس کے سر پہ پانی ڈالے، اس کے بازوؤں پہ پانی ڈالے، نہ اس کی کوئی خواہش، نہ اس کی مرضی، نہ کوئی اس کی آرزو۔ اے بندے، ایسے ہی اپنی آرزوؤں کو، اسلام میں قربانی کا تصور یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بالکل ختم کر دے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے جس طرح مردے کو نہلانے والے کا سپرد کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کر کہ اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، تو چاہے تو عزت دے، تو چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے، تو چاہے تو مجھے تندرستی عطا کر دے، تو چاہے تو بیماری عطا کر دے، تو چاہے تو کرسی پر بٹھا دے، تو چاہے تو تلاش کر دے، تو چاہے تو زندگی عطا کر دے، تو چاہے تو موت عطا کر دے، تو چاہے تو مجھے معاشرے میں عزت و آبرو عطا کر دے، تو چاہے تو مال و دولت عطا کر دے، چاہے تو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے، تو جس بھی حال میں رکھے اسی حال میں میں خوش ہوں۔ جب اس تصور کو انسان اپنا لیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ بندے تو میرا ہو کر تو دیکھ، پھر دیکھ میں تیرا کیسے بنتا ہوں، تو مجھے خود کو اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیری ساری ضروریات کا میں ذمہ دار ہوں۔ تیرے ذہن میں ابھی تصور بھی نہیں آنے پائے گا کہ تجھے کل کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں نے پہلے سے تیرے لیے اس کا انتظام کر کے رکھا۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ قربانی کا تصور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔